آج اس گھر کے اوپر کمکمے لگے ہیں، لائٹیں جلی ہیں، کیا بات ہے، میرا بچہ آج ڈگری لے کے آیا ہے، اللہ اکبر، کیا بات ہے، آج میرا بچے نے آج یہ کام کیا، آج میرے بچے کو نوکری ملی، دوستوں کو دعوت میں بلایا ہے، رب اکبر کی قسم ہے، حافظ قرآن کے والدین کے جنت کے مکانوں پہ کمکمے لگ کے جگمگ جگمگ کر رہے ہیں، یا اللہ ان گھروں پہ لائٹنگ کا انتظام کیوں ہو گیا، یا اللہ بار بار ان گھروں کی دیواروں کو مشک و عنبر اور کستوری کی دھونی کی کیوں دی جا رہی ہے، آواز لگ رہی ہے، دیکھو مدرسہ سید القرآن میں 2 بچوں نے قرآن پاک حفظ کیا، ان کو وہ ٹوپی پہنائی گئی، 50 روپے کی ہوگی، 60 روپے کی ہوگی، 200 روپے کا رومال ہوگا، اللہ اکبر، کسی نے کہا سبحان اللہ، کوئی دائیں بائیں دیکھتا رہا، کوئی موبائل پہ فون ملاتا رہا، کوئی ہنستا رہا، کوئی روتا رہا، رب ذوالجلال کی قسم ہے ایک دن محفل سجنے والی ہے، وہ محفل کب سجے گی، جب پروردگار عالم میدان محشر میں اعزاز دینے کے لیے، امتحانوں میں کامیابی دینے کے لیے پروردگار عالم ایک تقریب کا انعقاد کرے گا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، میدان محشر کو سجایا جائے گا، آ جاؤ اس تقریب میں شامل ہونے کے لیے آ جاؤ، یا اللہ کون کون آئے گا، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جو میری راہ میں شہید ہو گئے آ جاؤ، میرے نبی آ جاؤ، سچے سچوں کا ساتھ دینے والے آ جاؤ، عبادت گزار آ جاؤ، میرے قرآن پاک کی آیت پڑھی، کہیں اس میں یوں تو نہیں آیا پٹھان آ جاؤ، یوں تو نہیں آیا لوہار آ جاؤ، یوں تو نہیں کہا انصاری آ جاؤ، یوں تو نہیں کہا شیخ صاحب آ جاؤ، یوں تو نہیں کہا راؤ صاحب آ جاؤ، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ایسے لوگ آ جاؤ جن پر دنیا میں اللہ نے رحمتوں کی چادر کو تان دیا تھا، آج میں دکھاؤں گا، اللہ اکبر، جن کو لوگ اپنے مردوں کے لیے استعمال کرتے تھے، آج میں دکھاؤں گا، جب تک تمہارے گھروں کے اندر کوئی مر نہیں جایا کرتا تھا، تمہارے لیے روٹی کوئی نہیں آیا کرتی تھی، اللہ اکبر، اتنے مظلوم تھے، جب تک کسی کے گھر کے اندر کسی کا انتقال نہیں ہو جایا کرتا تھا، تمہارے لیے اس گھر سے کپڑا لتا نہیں نکلا کرتا تھا، اتنا مظلوم تم نے میرے قرآن کو بنا دیا، باپ جس بستر پہ مرا، بیٹا اس بستر پہ لیٹنے کو تیار نہیں، بیٹی اس چرپائی پہ لیٹنے کو تیار نہیں، سگی بیوی اس چرپائی کو ہاتھ لگا کے 4 مرتبہ کلمہ پڑھ کے ہاتھ دھو رہی ہے، محلے والا، پھپھی، اماں، بہن، بھائی اس چرپائی پہ لیٹنے کو تیار نہیں، چرپائی بھی گھر سے باہر نکال دی، بستر بھی گھر سے باہر نکال دیا، جاؤ جا کے مدرسے میں دے آؤ، قرآن پڑھنے والا اس پہ لیٹے گا، تم نے میرے قرآن کو اتنی حقارت کی نظر سے دیکھا، تم نے میرے قرآن کی عزت کو اتنا گرا دیا، تم نے کیا سمجھا میرا قرآن لا وارثہ ہے، میرا قرآن تمہارے دروازوں پہ ساری رات کھڑا رہتا تھا، تمہارے بستروں کے سرانے ساری رات کھڑا کر رہتا تھا، کروٹیں بدل کر موبائل آن کر کے دیکھتے تھے، کسی کا میسج تو نہیں آیا، قرآن تجھے فریاد کر کے کہتا ہے اٹھ جا، 8 گھنٹے سوئے ہوئے ہو گئے، 6 گھنٹے وہ سوئے ہوئے ہو گئے، 5 گھنٹے سوئے ہوئے ہو گئے، اٹھ جا، تیرے دروازے پہ، تیرے بستر، تیرے سرانے پہ اللہ کا میسج آیا ہوا ہے، میں قرآن پیغام کی صورت میں آیا ہوا، اٹھ جا، میرے سے یاری لگا لے، میرے سے تعلق مضبوط کر لے، میرے سے دوستی لگا لے، یاروں کی یاری قبر تک چھوڑ جائے گی، کسی کی یاری بیماری کے عالم میں چھوڑ جائے گی، کسی کی یاری اللہ غنی موت کے وقت چھوڑ جائے گی، یہ تیرے جو پکے یار ہیں تجھے غسل دینے کے لیے تیار نہ ہوگے، یہ تیرے پکے یار ہیں، تیرے غسل کے وقت تیرے پہ پانی ڈالیں گے، اگر تیرے جسم سے پانی لگ کے ان کے کپڑوں پہ آ جائے گا، پہلے یہ گھر جا کے جسم پاک کریں گے، پھر کپڑے اتار کے کپڑے پاک کریں گے، تجھے تیری نظروں میں اتنا گرا دیں گے، میرے سے یاری لگا، دنیا کا یار دنیا میں چھوڑ جائے گا، میرے سے آدھے گھنٹے کی یاری لگا، وفا ایسی کروں گا، قبر تو دور کی بات ہے، حشر تو دور کی بات ہے، سکرات کا عالم تو دور کی بات ہے، موت کا وقت تو دور کی بات ہے، قسم ہے اس رب کی جس کی میں سچی کتاب ہوں، ایک مرتبہ ہاتھ پکڑانا تیرا کام ہے، اس وقت تک تیرا ہاتھ نہیں چھوڑوں گا، اس وقت تک یاری نہیں چھوڑوں گا جب تجھے پکڑ کے جنت کے دروازے تک نہ چھوڑا ہوں۔ روزانہ فریاد کر رہا ہے قرآن، ہر کلاس کی 8-9 کتابیں ہوتی ہیں، تھک جاتے ہو، 4 نمبر کی اینک لگ جاتی ہے،
بہت پڑھتا ہے ماشاءاللہ بڑا پڑھتا ہے اللہ اور زیادہ پڑھائے، لیکن یہ پڑھنا دنیا کی کامیابی دلائے گا، یہ پڑھنا دنیا کے اندر کامیاب کرے گا۔ اور تھوڑا سا وقت قرآن پاک کو دے لیا کرو، تھوڑا سا وقت اللہ کے قرآن کو دے لیا کرو، آخرت کی کامیابی دلائے گا۔ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا 20-20 لاکھ روپے کا جہیز گھر کے اندر لے کے آ رہی ہے، اس 20 لاکھ کے جہیز میں قرآن پاک کا نسخہ بھی پڑا ہوا ہے۔ 20 لاکھ کا جہیز گھر میں رکھنے کی جگہ ہے، قرآن پاک کے رکھنے کی جگہ پورے گھر میں نظر نہیں آ رہی ہے۔ ارے ہمارے گھر اسے کون پڑھتا ہے؟ کتنے ڈیٹیل سے کہہ رہے ہیں، یہ کہاں سے لے آئی بہو؟ اسے کون پڑھے گا ہمارے گھر میں؟ یہ ہماری کتاب تھوڑی ہے، ہمارا گھر تو دیکھ پہلی جگہ کوئی نہیں، اتنا سامان ہے، اتنا سامان ہے۔ ہم تو کھلی جگہ مکان بنانے کی کوشش کرنے تاکہ سامان تو پورا آئے، رب کی رحمت آئے یا نہ آئے کوئی پرواہ نہیں، ہدایت کا نور آئے یا نہ آئے کوئی پرواہ نہیں، قرآن کی برکات آئے یا نہ آئے پرواہ کوئی نہیں، ہمارے گھر کے اندر سامان آنا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں رکھ لو، بھر لو جتنا مکان بھرنا چاہتے ہو، میں بھی سارے نظارے دیکھ رہا ہوں، مجھے بھی میری کبریائی کی قسم ہے، مرنے کے بعد میں اگر تمہیں قبر کی جگہ دے دوں تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا، میرے سے ٹکر لیتے ہو۔ دکان کی چابیاں سامنے رکھ رکھ کے سوتے ہو، صبح اٹھوں گا دکان کھولنا یاد آئے گی، اور قرآن سامنے رکھ کے سو، مصلی سامنے رکھ کے سو، وضو کا پانی سرانے رکھ کے سو، اٹھوں گا اللہ اکبر وضو کا پانی جائے نماز قرآن دیکھ کر مجھے خدا یاد آئے گا، مجھے سجدہ کرنے کی توفیق ملے گی۔ تم نے اتنا مجھے کمزور سمجھ لیا، میں تو جن سے یاری لگا لیتا ہوں ان سے وفاداری پوری پوری نبھاتا ہوں۔ اللہ اکبر، نبی کا صحابی ہے جس کو عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ لوگ آ گئے، عرض کی کملی والے پورا قبیلہ نیا نیا مسلمان ہوا ہے، اس قبیلے نے قرآن پاک پڑھنے کی خواہش کی ہے، ہم مدینے میں آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ آپ ہمارے پاس کچھ قاری قرآن کو بھیج دو، ہمارے ساتھ کچھ اصحاب کو بھیج دو تاکہ ہم ہمارے قبیلے میں جائیں گے، ہم ان سے قرآن سنیں گے، ہم ان سے قرآن پڑھیں گے، وہ ہمیں قرآن پڑھائیں گے۔ رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو یہ درد لے کے آئے ہیں، یہ خواہش لے کے آئے ہیں، یہ تمنا لے کے آئے ہیں کہ جس نے میرا کلمہ پڑھا وہ حوض کوثر پہ میرے ساتھ اکٹھا ہو جائے، کوئی بھی بغیر کلمے کے دنیا سے نہ جائے۔ پاک پیغمبر نے ان لوگوں کے جذبے کو دیکھ کر کچھ قاری قرآن ساتھ بھیج دیے۔ کیا پتا تھا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو؟ دیکھو دوستو، میں پردیس سے آیا، یقین جانو، اور ابھی میں نے سفر شروع کرنا ہے انشاءاللہ تقریباً 17 سے 18 گھنٹے کا سفر کر کے دوسرے مقام پر مغرب کی نماز کے بعد کل پہنچنا ہے۔ اگر میں آپ لوگوں سے کچھ مانگوں تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے انکار نہیں کرو گے۔ وہ جو سامنے حضرات کھڑے ہیں، اگر 2-4 قدم آ کے بیٹھ جاؤ گے، یقین جانو اللہ اکبر، گلاس تو بوتل تو جگ تو نل کے نیچے ہی بھرتا ہے، اگر دائیں بائیں بوتل کا منہ کر دو گے قطرے 2 قطرے آئیں گے لیکن پورا برتن نہیں بھرے گا۔ آ جاؤ، اللہ کی رحمت تھوڑوں پہ نہیں اکٹھوں پہ برستی ہے، جماعت میں برستی ہے۔ آ جاؤ، پتہ نہیں بھائی اللہ پاک نے بات کرتے کرتے میرے دل میں ڈال دی، میں نے آپ کو بلا لیا۔ میرے رب نے کہا عبد الحنان وہاں جو کھڑا ہے مجھے بڑا پیارا لگ رہا ہے، وہ نیلے کپڑے والا، وہ کالے کپڑے والا، مجھے سارے بڑے پیارے لگ رہے ہیں، انہیں بلا، میں ان سے بڑا راضی ہو کر آسمان سے بارش کی طرح رحمت برسا رہا ہوں۔ اللہ یہاں بلا کے میں کیا کروں گا؟ فرمایا انہیں مجمع میں بٹھا لے، ان کے صدقے سے تمام کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ اللہ اکبر کبیر۔ عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ انہی صحابہ میں شامل ہیں۔ راستے میں انہوں نے جا کے بے وفائی کر دی، درمیان راستے کے پکڑ لیا، نیاموں سے تلواریں نکالی، ہر ایک کو تلوار کی دھار پہ لے لیا، کچھ صحابہ شہید ہو گئے، کچھ صحابہ زخمی ہو گئے۔ اللہ اکبر، پہاڑی پر سے تلوار نیاموں سے ننگی تلواریں نکال کر نیزے کی نوکیں لے کے صحابہ کی طرف بڑھے۔ زخمی صحابہ کہنے لگے اب کیا کرنے آئے ہو؟
اللہ اکبر، کہنے لگے جو شہید پڑے ان سے ابھی ہم نے نمٹنا ہے۔ او لوگو، جان تک کی دشمنی ہوتی ہے، جب جسم سے جان نکل جائے تو دشمن کو بھی احساس ہوتا ہے، اللہ اکبر بیچ سے کنارے پر اٹھا کے رکھ دیتا ہے، حب جذبہ انسانیت کے طور پر۔ اب تم کیا کرو گے؟ ان کا قصور کیا تھا؟ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے پیٹ پہ پتھر باندھ کر قرآن سنایا، جنہوں نے ننگے کپڑے اتروا کر قرآن سنایا۔ واہ میرے نبی کے عبداللہ، نبی کا کلمہ پڑھ لیا، دین محمدی میں داخل ہو گیا، ماں باپ نے کپڑے اتروا لیے، ننگا بدن مسجد کے دروازے پر آ کے بیٹھ گیا، مسجد کے دروازے کے ساتھ جھک کے چھپ گئے۔ اللہ پاک نے حضور سے فرمایا جبرائیل جاؤ جاؤ میرے نبی کو بتلاؤ وہ جو تیرا دیوانہ چھپ کے بیٹھا ہے، اللہ اکبر تیری محبت کی خاطر تن کے کپڑے بھی اتروا کے آ گیا۔ حضور آئے، آپ نے فرمایا کیا بات ہے کملی والے، جب سے تیرا کلمہ پڑا روٹی پانی تو پہلے ہی بلتا، گھر کے اندر داخلہ تو پہلے بلتا، رات ماں باپ نے غصے میں آ کے کپڑے اتروا لیے، اتنا بھی کپڑا پاس نہیں کہ سطر چھپا سکو۔ واہ خدا کی قسم، میرا نبی بے وفا نہیں ہے، میرا نبی با وفا ہے۔ نبوت والے نبی نے اپنے کندھے مبارک سے نبوت والی چادر اتار لی، اس چادر کو اپنے ہاتھوں سے پھاڑ کے دو حصے بنا لیے، فرمایا او میرے یار، ایک کو اپنا تہمت بنا لے، دوسرا اپنے وجود پہ لیٹ لے لے۔ جب صحابی رسول نے نبی کی دو چادروں کے ٹکڑے کو لیا، چیخے مار مار کے رونے لگ گیا۔ حضور نے فرمایا اب کیوں روتا ہے کملی والے، جس چادر کی قسم اللہ آسمان پہ اٹھاتا ہے، آج میں اپنے ننگے وجود پہ لیتا ہوں، لیتے ہوئے مجھے حیا آ رہا ہے۔ دشمنی تو زندگی تک ہوتی ہے، مرنے کے بعد تو انسان تو کیا لوگ جانوروں پر بھی رحم کرتے ہیں۔ اب کیا کرو گے؟ ایک نے نیزے کی نوک عامر بن فہیرہ کے قریب کر دی، کہنے لگا اس کا سر قلم کریں گے، پھر اس کی کھوپڑی سے اس کا بھیجا نکالیں گے، پھر صاف کریں گے، کیا کرو گے؟ اللہ اکبر، اس نے بڑا قرآن پڑھ پڑھ کے ہمارے قبیلے میں سنایا تھا، ہمارے بچوں کو سنایا تھا، ہماری برادری کو سنایا تھا، آج ہی تو بدلہ لیں گے، اس کی کھوپڑی میں ہم شراب ڈال کے پیئیں گے۔ اللہ دیکھو قرآن کے مظلوم کو اللہ دنیا میں کیا دے رہا ہے۔ صحابی دوڑ کے مدینے پاک میں آئے، یا رسول اللہ ہم نے بڑے بڑے شہید دیکھے لیکن عامر بن فہیرہ کے شہادت کا رتبہ جیسا رتبہ نہیں دیکھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تم نے کیا دیکھا؟ کملی والے ہم نے دیکھا جب لوگ آگے بڑھے اس کی کھوپڑی میں شراب پینے لگے، ہوا کا جھونکا آیا اس کی میت کو اٹھا کے آسمانوں پہ لے گیا، آہستہ آہستہ میت آسمانوں کی طرف جاتی رہی، لوگ کہتے رہے تو وہی عامر بن فہیرہ ہے جو قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتا تھا، ہماری نظروں سے اس کی میت اوجھل ہو گئی، ہم پریشان ہیں پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ میرے نبی نے یوں آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھا، مسکرایا، انی ارا ما لا ترا، او میرے یارو جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے۔ آپ نے فرمایا واہ 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 قاری قرآن تیرا کیا اعزاز ہے۔ فرمایا باقی جتنے وہاں پڑھے ان کی تدفین کا اعزاز تمہیں ملا ہے، اور عامر بن فہیرہ کی تدفین کا اعزاز آسمان کے فرشتوں کو ملا۔ اللہ اکبر، میں تمہاری مظلومیت کو دیکھا کرتا تھا، لوگ تمہارے سر پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے، مدرسے کا بچہ اپنے بچوں کو منع کرتے تھے ان کے ساتھ نہ کھیل، صدقہ خیرات کھانے والے لوگ ہیں، تمہاری مظلومیت میرے سامنے ہے۔